يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں۔ الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ حمد و ثنا تمام تر کبریائی بڑیائی بزرگی برتری، تمام تر عطائی شہنشائی کبریائی اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پر رحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقائے دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور رحمت ذات کے لیے ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، صاحبوں، عزیزوں، میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین، اساتذہ کرام و سنین
اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی آخر الزمان خاتم النبیین رحمت للعالمین کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، متبع سنت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع رسول کا جو عقیدہ ہے، خاتم النبیین کا جو عقیدہ ہے، اس کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، ایک ہی امام ہے کہ جس کی امامت مسلمہ ہے، اور ایک ہی امام ہے کہ جس کی امامت تا قیامت جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ، اور قیامت کے دن بھی جس کی امامت قائم اور دائم رہے گی۔ ایک ہی محدث ہے کہ جس کی حدیث قیامت تک مسلمہ رہے گی۔ ایک ہی فقیہ ہے کہ جس کی فقاہت قیامت تک کے لیے مسلمہ رہے گی۔ ایک ہی امام ہے کہ جس کی امامت کو تسلیم کرنا میرے اور آپ کے ایمان کا جز اور عقیدہ ہے۔ ایک ہی محدث ہے کہ جس کی حدیث کو کامل، مکمل، اکمل یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنا میرے اور آپ کے ایمان کا عقیدہ ہے۔ ایک ہی فقیہ ہے کہ جس کی فقاہت پر عمل کرنا، سمجھنا میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک ہی امام ہے کہ جو اس کی امامت کا منکر، اللہ کی قسم جنت تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ ایک ہی محدث ہے کہ جس کی حدیث کا انکار کرنے والا، نہ دنیا میں اس کو خوش نصیبی حاصل ہو سکتی ہے، نہ قیامت کے دن اسے اللہ کی رحمت میسر آئے گی۔ ایک ہی فقیہ ہے کہ جو اس کی فقاہت کا انکار کرے گا، اس کے لیے دنیا بھی لعنت کا سبب، آخرت بھی لعنت کا سبب۔ اس امام، اس محدث، اس فقیہ کا نام نامی، اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یقین مانے کہ یہ دل جھوم جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بدبخت وہ انسان ہے کہ جس کے سامنے میں محمد کا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور جو میں محمد پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو مجھ پر رج کے درود پڑھے گا، کثرت سے درود پڑھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں محمد اس کی شفاعت کروں گا، اسے جنت کا داخلہ میسر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم اس امام کی امامت کے بارے میں سنیں گے کہ جس کی امامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے گواہی لی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا۔ سورہ انعام کو پڑھیے، سورہ آل عمران کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں 2 مجالس کا انعقاد کیا۔ ایک مجلس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان، جتنے انبیاء، ان کی امتیں موجود ہیں۔ خالق کائنات نے ان سے اس بات کا اقرار لیا، الست بربکم، مجھے یہ تو بتلاؤ اے نبیو، اے خاص، اے عام، تمہارا خالق کون ہے، مالک کون ہے؟ سب نے کہا اے رب ذوالجلال، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اس کے بعد دوسری محفل اور مجلس، یہ صرف اور صرف خاص حضرات کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو جمع فرمایا، ان کی روحوں کو جمع فرمایا۔ اس کے اندر کوئی امتی نہیں، کوئی عام نہیں، صرف اور صرف انبیاء۔ رب العالمین نے تمام انبیاء
انبیاء سے اقرار لیا، اگر تمہاری نبوت ہو، تمہاری رسالت ہو، تمہاری کتاب ہو، اگر اسی دوران میرا آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، مجھ سے اس بات کا اقرار کرو، سب کچھ چھوڑو گے، میں محمد کے لڑ لگ جاؤ گے۔ تو سب نے اقرار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے قرآن کو سنے، بات میری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ذکر فرمایا، توجہ فرمائے، خالقی کائنات مالکی ارض و سما رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ مسلمانوں توجہ فرمانا، خالقی کائنات نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع فرمایا، رب العالمین نے فرمایا نبیوں مجھے اس بات کا اقرار کر لو، مجھ سے پختہ عہد کر لو، وعدہ کر لو۔ جی جی رب کریم جی کس بات کا وعدہ کر لیں، عہد کر لیں؟ خالقی کائنات نے فرمایا اگر میں تم کو نبوت عطا کر دوں، رسالت عطا کر دوں، اگر میں تم کو عبادات کے طریقے عطا کر دوں، آپ کی نبوت ہو، آپ کی رسالت ہو، رب العالمین نے فرمایا ثم جاءکم رسول، اس وقت میرا سونا میرا پیارا نبی آ جائے، میرا مٹھڑا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، مجھ سے اس بات کا اقرار کرو نا، اپنی نبوت کو چھوڑو گے، رسالت کو چھوڑو گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر کے آؤ گے، مجھ سے اس بات کا اقرار کرو نا۔ مسلمانوں تمام انبیاء نے اقرار کر لیا، اللہ جی اگر ہماری نبوت ہوگی، ہماری رسالت ہوگی، اللہ جی جب آپ کا نبی آ جائے گا ہم آپ کے نبی پر ایمان لے کر کے آئیں گے، اپنے نماز کے طریقے کو چھوڑیں گے، آپ کے نبی کے طریقے کے مطابق نماز کو ادا کریں گے، اگر ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی سونے نبی کے طریقے کے مطابق، اگر ہمارا حج ہوگا، یہاں تک کہ ہم کوئی بھی عمل اور کوئی بھی نیکی کریں گے، اے اللہ جی اسی سونے محمد کے طریقے کے مطابق کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین نے فرمایا قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے میرے نبیو جو بات تم کر رہے ہو میں اس کے اوپر گواہی دینے والا اور تم بھی اس کے اوپر گواہی دینے والے۔ اللہ اللہ مسلمانوں توجہ فرمانا، میرے محبوب پیغمبر کی امامت مسلمہ اگر ہم اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا، اور اللہ کے نبی نے یہی عقیدہ واللہ اپنے اصحاب کا بنایا۔ توجہ فرمائے، سنن دارمی میرے محبوب پیغمبر کی صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرنے والے، کائنات کے امام کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں توجہ فرمانا، حضرت عمر فاروق نے تورات کے چند اوراق پکڑے، ان کی تلاوت کرتے جا رہے، میرے محبوب پیغمبر نبیوں کے امام نے دیکھا اللہ کے نبی کا غصے سے چہرہ متغیر ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ قصہ مختصر، میرے محبوب پیغمبر نبیوں کے امام میرے محبوب پیغمبر نے حضرت عمر کو بلایا، آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام نے فرمایا عمر میری بات توجہ سے سننا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا لو بدأ لکم موسیٰ
فاتبعتموہ وترکتمونی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ جائیں تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرو۔ نبی موسیٰ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں نا، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، صاحب تورات ہیں، اللہ نے کتاب ان کو عطا کی، اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک انعام عطا فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیما۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ بات کیا کرتے ہیں۔ کتنی شان اور کتنا مقام حضرت موسیٰ کا علیہ السلام۔ لیکن توجہ فرمائیں، بات یہاں پر امامت کی ہے، بات یہاں پر میرے محبوب پیغمبر کی شان کی ہے، عالم ارواح میں جو وعدہ لیا اس وعدے کی ہے۔ توجہ فرمائیں، خالقی کائنات مالکی ارض و سما نے جو وعدہ لیا، میرے محبوب پیغمبر نبیوں کے امام نے فرمایا عمر اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تم ان کی اتباع کرو، میں محمد کو چھوڑ دو، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اے عمر تم سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ آؤ نا حدیث کا دوسرا ٹکڑا، کائنات کے امام نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي۔ کائنات کے امام نے فرمایا عمر اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ زندگی عطا کر دے اور وہ میری نبوت کو پائیں، وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، آپ نے فرمایا اگر وہ میری نبوت کو پائیں تو ان کے اوپر بھی فرض ہوگا، لازمی ہوگا کہ وہ میں محمد کی اتباع کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر جنت مل سکتی نہیں، جنت مل سکتی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ۔ توجہ فرمائیں۔ اور اگر قرب قیامت حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، وہ نبی نہیں بلکہ امتی بن کے آئیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 303 کتاب الایمان ہے، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں کائنات کے امام کے قریب موجود ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من الامتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ قیامت تک میری امت کی ایک جماعت، فرمایا یہ جہاد کرتی جائے گی، جہاد کرتی جائے گی، خالق کائنات کے دین کو بلند کرنے کے لیے قتال کرتی جائے گی۔ کائنات کے امام نے فرمایا فَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں کے امام نے فرمایا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، اور جب وہ نازل ہوں گے مسلمانوں نماز کا وقت ہوگا، صفیں بنی ہوں گی۔ توجہ فرمائیں، نماز کا وقت ہوگا، صفیں بنی ہوں گی اور امام مصلی کے اوپر کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جب لوگ سنیں گے قال امیرہم تعال صلی لنا، اسی وقت شور پڑ جائے گا امام صاحب ٹھہر جائیے، نبی عیسیٰ آ گئے، نبی عیسیٰ آ گئے، ہمارے سردار آ گئے، ہمارے بڑے آ گئے، آج ہم ان کی اقتداء میں نماز کو ادا کریں گے۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ بات سنیں گے میرے محترم بھائیوں مصلی پر کھڑے نہیں ہوں گے، مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر امامت نہیں کروائیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 303 کائنات کے امام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا جماعت کروائیں، آپ ہمارے امام ہیں۔ سیدنا عیسیٰ فرمائیں گے لا ان بعضکم علی بعض، اوے اللہ کی قسم میں نبی بن کے نہیں بلکہ سونے محمد کا امتی بن کے آیا ہوں
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے، اللہ اللہ۔ اور اسی لیے تو میرے محترم بھائیو چاروں ائمہ اللہ کی قسم انہوں نے اقرار کیا، امام ابو حنیفہ نے اقرار کیا، امام احمد ابن حنبل نے اقرار کیا، امام مالک نے اقرار کیا، امام شافعی نے اقرار کیا کہ ہم سوڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے رجوع کیا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو وصیت کی، کہتے ہیں کہ جہاں پر قرآن آ جائے، صحیح حدیث آ جائے، ہماری بات کو چھوڑیے، ہمارے قول کو چھوڑیے، ہماری بات اور ہمارے قول کو دیوار پر دے ماریے، قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کیجئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا، احمد ابن حنبل نے فرمایا، امام مالک نے فرمایا، امام شافعی نے فرمایا کہ جو قرآن اور صحیح حدیث ہے وہی ہمارا مذہب ہے۔ اللہ اکبر، وہ ان کا ایمان تھا۔ یہ تو بعد میں آنے والوں نے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر دی۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں، اللہ اللہ، میرے محبوب پیغمبر کے اصحاب کا عقیدہ دیکھیں، اللہ کے نبی کی سنت سے چمٹ جانے والے، اور یہ نہیں کہ یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی، نیکی کا ایک ہی نام ہے اور نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے نیکی جہاں پر میرے محبوب پیغمبر کی سنت آ جائے۔ توجہ فرمائیں، پیارے پیغمبر کی حدیث سنن ترمذی البانی رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، آپ جا رہے ہیں، اللہ اللہ معاونا مسلمانوں توجہ فرمانا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس طرح کر کے پیدل چلتے جا رہے ہیں، مسلمانوں ایک بندے کو چھینک آ گئی، اللہ اکبر کبیرہ، ایک بندے کو چھینک آ گئی۔ جب اسے چھینک آئی تو چھینک کے جواب میں کہتا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ جب چھینک آئے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ تو اس بندے نے پتا کیا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں قال وانا اقول والحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے بندے الحمدللہ ہم بھی کہتے ہیں اور نبی پر درود اور سلام ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بیان فرمایا نہیں، اللہ کے نبی کی یہ سنت اور طریقہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہیں چھینک آئے تم نے الحمدللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ سے یہ جو آگے تم پڑھتے جا رہے یہ پڑھنا میرے محمد کی سنت نہیں، میرے محمد کا طریقہ نہیں۔ جو اپنی طرف سے طریقے رائج کرے اسے اس کی نیکی اور اجر مل سکتا نہیں۔ آئے توجہ فرمائیں، آخری حدیث یہ سنن دارمی کی حضرت ابو موسیٰ اشعری بالکل صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اللہ اکبر کبیرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب اللہ تعالیٰ کی جنت کے مہمان بن گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود مدینے میں تشریف فرما ہے، ایک دوڑ کر بندہ آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ اے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑا عجیب ہم نے معاملہ دیکھ گئے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کیا دیکھا؟ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر کے کھجور کی گٹلیوں کے اوپر کھجور دیاں گٹکا ان کے اوپر وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ مسلمانوں توجہ فرمانا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سنا اللہ اللہ دوڑ کر کے مسجد نبوی میں تشریف لے کر کے آئے۔ آپ نے دیکھا بڑے حیران اور بڑے پریشان ہو گئے، سارے لوگ اس طرح گول دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ ان میں سے کہتا ہے پڑھو الحمدللہ، سارے پڑھتے جاتے الحمدللہ الحمدللہ، پھر
ایک کہتا ہے پڑھو اللہ اکبر، سارے پڑھتے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک ان میں سے کہتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ، سارے اس کے پیچھے لا الہ الا اللہ پڑھتے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ، چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ۔ مسلمانوں جب یہ چپ کر گئے، حضرت ابن مسعود نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انکم لعلی ملت الاہدی من ملت محمد صلی اللہ علیہ۔ یہ جو جملہ یہ توجہ سے آپ نے سننا ہے، یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے جملہ توجہ سے سننا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا او مفندح باب ضلال، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں عبداللہ ابن مسعود کی جان ہے، انک لعلی ملت اہدی من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں یا تو تم اللہ کے نبی یا اللہ کے نبی کے اصحاب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اور ہدایت والے ہو، او مفتح باب ضلالہ، یا پھر تم بدعت اور ضلالت کا دروازہ کھول رہے ہو۔ ایک ان میں سے بولا، کہتا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، کہتا ہے عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کنیت تھی، کہتا ہے اللہ کی قسم، اور یہ جو گول دائرے میں ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ اکبر باقی پیچھے اللہ اکبر، ایک کہتا ہے سبحان اللہ باقی پیچھے سارے سبحان اللہ، ایک کہتا ہے لا الہ الا اللہ باقی کہتے ہیں سارے لا الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے ما اردنا الا الخیر۔ ابن مسعود جی اللہ کی قسم ہمارا ارادہ خیر کا ہے، بلائی کا ہے، نیکی کا ہے، اللہ کی رضا کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، فرماتے ہیں اللہ کے بندے بڑے ایسے لوگ ہیں وہ نیکی کے ارادے سے کام کرنے والے، لَن يُصِيبَهُ، لیکن وہ جب نبی کی سنت سے منہ موڑتے ہیں جتنی مرضی نیکیاں کر لے، لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں، اللہ اکبر پڑھتے جائیں، ساری رات کھڑے ہو کے عبادتیں کر بھی لے، لن یصیبہ، ان کو ان کی نیکی کا ثواب مل سکتا نہیں۔ کیوں نہیں مل سکتا؟ آخری حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، آپ نے فرمایا میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا کرے۔ آپ نے فرمایا الا من ابا، جس نے انکار کیا، یا رسول اللہ قیل ومن ابا، اللہ کے نبی وہ کون بدبخت ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، اور جس نے میں محمد کی اتباع کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جو ٹیڑے میڑے راستوں پر چل گیا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دی۔ تو نبی کی سنت، نبی کا طریقہ، اسی کے اندر نجات ہے، کسی دوسرے کے طریقے میں نجات ہو سکتی نہیں، کسی دوسری کی سنت میں نجات ہو سکتی، کسی دوسرے کی پیروی میں نجات ہو سکتی اللہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مسلمانوں آؤ نبی کی سنت سے پیار کرو، نبی کی سنت سے چمٹ جاؤ، اللہ اللہ۔ سنت رسول نال پیار کر لے، سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، کوثراں دے جام تینو میلے پین نو، کوثراں دے جام تینو میلے پین نو، پیلان والا آمینہ دا لال ہوے گا، آقا دیا جنہیں اپنائیاں سنتا، جنتاں چ آقا جی دے نال ہوے گا، آقا جی سواری تے
تے سوار ہونگے، آقا جی سواری تے سوار ہونگے، نال نال مدنی دے یار ہونگے، ہاتھ چ سواری دی مہار پڑھ کے اگے اگے چل دا بلال ہووے گا، آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا جنتاں چ آقا جی دے نال ہووے گا۔ نبی دی اطاعت ہے اطاعت رب دی، نبی دی اطاعت ہے اطاعت رب دی، نبی دی اطاعت چوں نجات لب دی، جن اے قرآن دا اصول منیا راضی او دے نال اللہ پاک ہوئے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، درگزر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے بھائیو صرف 2 منٹ کی بات ہے، گفتگو توجہ فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کسی بندے سے یہ بات کریں کہ میرے بھائی اگر آج تمہیں موت آ جائے، اگر آج تمہیں موت آ جائے تو کیا تم اس چیز کو پسند کرتے ہو؟ وہ کبھی بھی کہے گا کہ نہیں جی، وہ انکار کرے گا۔ کیا کرے گا؟ انکار کرے گا۔ اگر کوئی کتبے کا رہائشی ہے، یہاں پر وہ رہتا ہے، اس کی پراپرٹی ادھر ہے، کھانا پینا بینک بیلنس سب کچھ ادھر ہے، اور اسے یہ کہا جائے کہ حضرت جی آپ یہ جگہ چھوڑ کر لاہور میں چلے جاؤ، تو وہ کبھی بھی کتبے کو چھوڑ سکتا نہیں۔ وہ کہے گا میری پراپرٹی ادھر ہے، سب کچھ میرا ادھر ہے، میں ادھر رہوں گا، میں کیوں جاؤں ادھر بھائی کرائے پہ۔ اور اگر کوئی ادھر کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور اس سے یہ کہا جائے کہ حضرت جی بحریہ ٹاؤن کے اندر آپ کو 10 مرلے کا بہترین بنگلہ، کوٹھی، سرکاری نوکری فلاں فلاں ملے گا، مجھے بتلائیں وہ کبھی یہاں پر رہنا پسند کر سکتا نہیں، وہ کہے گا میں ادھر ہی جاؤں گا۔ میرے محترم بھائیوں، آج جو مسلمانوں کی موت سے نفرت ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی ساری پراپرٹی اسی دنیا میں بنائی ہے، جنت میں کو پراپرٹی بنائی؟ بولنے تو صحیح، بنائی نہیں۔ جنت میں پراپرٹی بناتے نہیں، وہ کہتے ہیں جہان مٹھا اگلا کتے ڈٹھا۔ میرے محترم بھائیو، جنت میں پراپرٹی بنائے، جنت میں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں آپ کو کل سنا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین، میرے سوڑے نبی نے کبھی ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ میرے نبی کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ زکوٰۃ دیتے۔ آپ اسی حدیث سے اندازہ لگائیں، حضرت امی عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی آج عجیب معاملہ ہوا۔ کیا؟ آپ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی دروازے پہ دستک ہوئی، ایک بی بی آئی، اس کے دائیں بائیں اس کی 2 بیٹیاں، درمیان میں وہ کھڑی ہے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، عائشہ اے امہات المومنین، اے ام المومنین، کچھ کھانے کے لیے دیا جائے، میں بھی بھوکی، میری بیٹیاں بھی بھوکی۔ امی فرماتی ہیں اللہ کے نبی میں نے سارے گھر کا چکر لگایا، مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، ایک سوکھی کھجور ملی، وہ بھی میں نے دے دی، ایک سوکھی کھجور۔ اللہ کے نبی نے اپنی پراپرٹی کہاں پہ بنائی؟ جنت میں۔ آج ہم بھی اپنی پراپرٹی بنائیں میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ اللہ کی طرف کمیٹی ڈالیں، خدارہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اور 1000 روپیہ ہر ساتھی کوشش کرے، ہر ساتھی کوشش کرے کہ اللہ کے
ساتھ وہ کمیٹی ڈالے. ایک کمیٹی نکلتی ہے سال بعد 1 لاکھ ملتا ہے 2 لاکھ ملتا ہے. ایک کمیٹی انشاءاللہ دنیا میں ملے گی، اور خصوصاً اس وقت جب میری اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اس وقت وہ کمیٹی ملے گی، اور وہ کمیٹی الحمدللہ جنت، وہ کمیٹی جنت، وہ جنت کے باغات، وہ سوڑے نبی کی سفارش، وہ حوض کوثر کا جام. سارے میرے بھائی اس کی طرف توجہ فرمائیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں، بڑے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے الحمدللہ 20,000 روپیہ مسجد کے ساتھ تعاون کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے معظم بھائی ہیں، ان کے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارے جس ساتھی نے مسجد کے ساتھ تعاون کیا وہ کہتے ہیں خصوصاً والدین کے لیے دعا کیجئے. اب بھی دعا کریں گے، بعد میں بھی کریں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ اور باغیچہ بنائے. جو انہوں نے تعاون کیا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو اچھا اور بہترین نعم البدل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سارے میرے بھائی توجہ فرمائیں اور مسجد کے ساتھ ضرور تعاون کیجئے. 1 مہینے کا 1,000 کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے ساتھ کمیٹی ڈالیں، جنت میں اپنی پراپرٹی بنائیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم